اگر بھائی یا بہن یا کوئی بھی رشتہ دار شرک کرتا ہو، گمراہ کیدا ہو، تو صرف ایک دفعہ روکا جائے گا یا بار بار؟ بار بار تو صرف بیوی بچوں کو روکیں گے آپ، رہ کے بہن بھائی اگر وہ آپ کے انڈر نہیں ہیں، انڈیپینڈنٹ ہے، تو ظاہر ہے آپ ان کو پیار محبت سے بتا سکتے ہیں اور ان کے سر پہ چڑھ نہ جائیں۔ جب تک کوئی شخص دین کو خود سیریس نہیں لیتا تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آپ لوگوں کو لگایا کریں اس بات پہ کہ قرآن ایک دفعہ نہ ترجمے سے پڑھو اور بغیر تفسیر کے قرآن جو کہہ رہا ہے نا وہ سمجھو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن اگر عرب کے بدوؤں کو سمجھ آ سکتا ہے جنہیں نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا، صرف اس لیے کہ ان کی زبان میں تھا، تو آج ہماری زبان میں جو قرآن ٹرانسلیٹ ہوا ہے بڑے بڑے علماء کی محنتوں سے، ان سے بہتر تو کوئی ترجمہ نہیں نہ کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں پہلے عربی سیکھیں گے، عربی آپ سیکھ بھی لیے تو کسی نے آپ کی عربی کو احمد بریلوی یا اشرف تھانوی کی عربی کے برابر نہیں ماننا، تو بہتر یہی ہے کہ بھائی ویل انوینٹ نہ کریں، چپ کر کے احمد بریلوی اور اشرف تھانوی یا مولانا مودودی یا فتح محمد جلندری کا ترجمہ لیں اور دیکھیں اللہ آپ سے کیا بات کر رہا ہے، اور حاشیے وشیے چھوڑ دیں، ڈائریکٹ جو بعد بیچ میں لکھی ہے نا اس کو سمجھیں۔ جس کو میں نے کئی بار کہا ہے کہ قرآن کا وہ معنی معتبر ہے جو غیر مسلم پہلی دفعہ پڑھ کے لیتا ہے۔ اس کے اوپر میرے خلاف بڑے کلپ لوگوں نے بنائے کہ یہ تو کہتا ہے جی غیر مسلموں کا ترجمہ لیا جائے گا قرآن کا، مسلمانوں کا نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے نہیں لیا جائے گا میرے بھائی، مسلمان تو خود ایک دوسرے کے ترجمے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ ترجمے ایک جیسے کیے میں۔ غیر مسلم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے کبھی بھی یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہے گا، وہ کہے گا اس کا تو مطلب یہی ہے کہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ اس کے دماغ میں کیڑا نہیں ہوگا عطائی، ذاتی، مستقل بالذات، غیر مستقل بالذات۔ امی سے روٹی مانگوں گا تو کیا شرک ہو جائے گا؟ اے جے مولوی تو لیول دیکھو، ظاہری اسباب کو کدھر لے کے آ رہے ہیں۔ وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ اس کو کون شرک کہتا ہے؟ اس کو تو قرآن حکم دے رہا ہے۔ ہم تو شرک یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ دعا میں پکاریں کسی اور کو، اور وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ شرک ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ تو کون ہے کہ جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، یعنی تمہارے ماں باپ مرتے ہیں تو تم مرو گے تو تمہاری اولاد کو زمین پہ وہ خلیفہ کرتا ہے۔ اللہ زندہ ہے، باقی سب مرتے جا رہے ہیں، اور اللہ اپنی زمین کا مالک بتدریج ایک کے بعد دوسرے کو بناتے جا رہا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور الہ ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں کہ جسے تم مصیبت اور پریشانی میں پکارو اور وہ تمہاری مدد کرے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو بالکل واضح ہے، تو قرآن کی طرف لگائیں۔